قرآن کی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا انسان کے پاس اگر مال اور دولت ہو، سونا اور چاندی ہو، اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، جب یہ روز قیامت جائے گا اس سونے اور چاندی کو ایک پترے کی طرح بنا دیا جائے گا، داغنے والے بھالے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں سے گرم کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد انسان کی پیشانی، انسان کی پہلو، انسان کی پیٹھ پہ لگایا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے ہذا ما کنزتم، یہ ہے تیرا وہ سونا اور چاندی۔ زکوٰۃ ایک نہایت ہی اہم اسلامی فریضہ ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 بنیادی اسلامی احکامات میں شامل ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک مقرر نصاب کے تحت ایک مقرر مقدار جتنا مال اگر کسی کے پاس جمع ہو جائے اور پھر اس پر سال گزر جائے اور سال گزرنے کے بعد وہ اس کی ضروریات سے زائد ہو، اس پر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو اور دوسری ضروریات سے بھی زائد ہو، تو پھر اس کا 40واں حصہ 2.5 2.5% مال اللہ کے راستے میں، اللہ نے پھر اس کے مصارف بھی بیان فرمائے ہیں، ان مصارف میں خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے، تقریباً ہر جگہ پر زکوٰۃ کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جہاں پر بھی نماز کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے، اور مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 82 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے مراد اس کا بنیادی پہلا درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، پیارے محبوب آپ انہیں خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی اس انسان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والا شخص صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے مال کو خراب کرتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا اپنا مال بے برکت ہو جاتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا اپنا مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی، دوسرے جانداروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل جائے وہ مال پھر ہلاک ہو گیا۔ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل جائے، اس کا علماء نے ترجمہ یوں کیا ہے، وہ مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ ایک آدمی ہے، اس پر سال گزر گیا، اتنا مال اور دولت تھا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے تھی، مگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اپنے مال کے ساتھ گویا کہ اس نے زکوٰۃ ملا دی۔ فرمایا جس مال کے ساتھ زکوٰۃ مل جائے پھر وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہلاک ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، پھر وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، پھر وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من کسب طیبا، ایک شخص نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا، حلال طریقے سے محنت کی، مزدوری کی، راتوں کو جاگا، فیکٹری والا ہے تو آرڈر پورے کیے، کوالٹی کا خیال کیا، یہ معمولی چیزیں تو نہیں ہیں، اس کے لیے تو وقت دینا پڑتا ہے۔ ہر اعتبار سے اس نے کوشش کی کہ میرے مال میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جو اس مال کے لیے وبال بنے۔ اس نے حلال طریقے سے اچھی طرح ہر چیز کو چھان پھٹک کے شرعی اصولوں کے تحت حاصل کیا، لیکن حاصل کرنے کے بعد اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ حاصل کرنے کے بعد اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔
اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، سال گزرا، اتنا مال موجود تھا کہ اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا فقد خبثت ہو، اس مال کو خبیث کر دیتا ہے، اس مال کو پراگندہ کر دیتا ہے، اس مال کو آلودہ کر دیتا ہے۔ منع الزکوٰۃ، کیا چیز؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ مال تو اسے اچھی طریقے سے حاصل کیا تھا، حلال طریقے سے حاصل کیا تھا، حلال راستوں سے حاصل کیا تھا، لیکن اس کی زکوٰۃ کا جب وقت آیا وہ انسان زکوٰۃ دینے سے محروم ہو گیا۔ فرمایا اتنا اچھا یہ معاملہ، اتنی اچھی یہ جد و جہد، اتنی اچھی یہ کوشش، ساری کی ساری عکارت چلی گئی، ساری کی ساری گویا کہ اس کے لیے وبال بن گئی۔ کیوں کہ جس طرح حلال مال حاصل کرنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا حکم ہے۔